بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز۔ سعودی عرب میں اس وقت آل سعود برسر اقتدار میں ہے، جو کہ 1932 کو اقتدار میں آئے اور اسی آل سعود کی بنسبت یہ نام سعودی عرب پڑا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت محمد بن سلمان ڈی فیکٹو رولر کے مطابق کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو والد ہیں پرنس سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے سارا اختیار جو ہے وہ محمد بن سلمان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور محمد بن سلمان ایک جوان ہیں، تو وہ اس لیے اب سعودی عرب کو ماڈرن بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب میں وہ ایسے اقدامات کو فروغ دے رہے ہیں کہ جن کا ہم مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب میں اب باقاعدہ میوزک کے کنسرٹس کرائے جا رہے ہیں، وہاں پر سینما بن رہے ہیں، اور وہاں پر خواتین کو بھی اب کھلی اجازت دے دی گئی ہے، وہ ہر طرح کا لباس بھی پہن سکتی ہیں، اور ایک سمجھ لیں کہ عنقریب سعودی عرب جو ہے وہ یورپ کے رنگ میں ڈلنے والا ہے، کیونکہ پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے جو فرزند ارجمند ہیں محمد بن سلمان، وہ سعودی عرب کو ویژن 2030 کے مطابق ایک بھرپور ماڈرن شہر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ریاض شہر ہو گیا یا کچھ اور جو انہوں نے ویژن 2030 لانچ کیا ہے۔ تو ابھی ناظرین جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غیر مسلموں نے حدود حرم کے اندر انٹری کی ہے۔ اب حرمین شریفین میں غیر مسلم کا داخلہ کچھ عرصہ قبل تک ممنوع تھا، مگر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اب یہ شاہی خاندان تکریم رسول کی ریڈ لائن تک کو کراس کر چکا ہے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر، یہ ایک ہندو خاتون ہے کہ جس کا نام اسمری ہے، جسے حرم مدنی کے مختلف مقدسات دکھائے گئے ہیں، معرض مسجد نبوی دکھایا گیا، اس کی اپنی ٹیم میڈیا شوٹنگ کرتی رہی، یعنی کہ یہ اپنے ساتھ میڈیا ٹیم لائی تھی جو کہ سارے پس منظر کو جو سارا کچھ وہ دیکھ رہی تھی اس کو وہ باقاعدہ شوٹ کر رہے تھے، اور سعودی عرب کی ٹیم ساتھ تھی جو ان کو مکمل گائیڈ کر رہی تھی۔ کچھ عرصہ قبل کعب بن اشرف یہودی کے قلعہ اور خیبر کے قلعہ میں کچھ یہودی بھی آئے تھے۔ یہ جو خبر ہے یہ مفتی ابو محمد صاحب ہیں، انہوں نے خود یہ تصدیق بھی کی ہے کہ میں خود وہ جگہ دیکھ کے بھی آیا ہوں، اور وہاں پر اب رینوویشن بھی ہو رہی ہے۔ اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک سینما بھی زیر تعمیر ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو آل سعود ہے اس کی بے شرمیاں دیکھ لیں، ان کے عیاشیاں دیکھ لیں کہ وہ مسجد نبوی کے قریب جواہر میں سینما بنا رہے ہیں، یعنی کہ مدینہ شہر کے اندر وہ بنا رہے ہیں، کہ جو ابھی آخری مراحل میں ہے اور جلد اس کی تکمیل ہو جائے گی، اور وہاں پر پھر ظاہری بات ہے سینما کے اندر فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے۔ آل سعود کے جرائم کو تشت ازبام کرنے بڑے بڑوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں بطور مسلمان اس کی مذمت کرنی چاہیے جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام آگے آئیں، چلے ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارا اپنا وطن نہیں ہے، وہاں پر وطن دوسرا ہے، حکومتیں دوسری وہاں پہ ہیں، اور ہم وہاں کے شہری بھی نہیں ہیں، لیکن یہ علماء کرام یہاں پر کم از کم تقریروں کے ذریعے اپنے مختلف ویڈیوز کے ذریعے اس کام کی مذمت کر سکتے ہیں، اور ان کو جو حوالے ہیں اس کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غیر مسلموں کو حرم تک آنے کی اجازت دے رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہندوستان کے ایک ہندو سیاسی وفد نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرونی حصے کا دورہ بھی کیا ہے۔ مسجد قباء اور احد کے پہاڑ تک ان کو رسائی دی گئی ہے، وہ وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ انہوں نے وہاں پر شوٹنگ بھی کی ہے۔ غیر مسلم وفد کو اجازت دینے کی یہ جو مثال ہے یہ غیر معمولی ہے، کیونکہ وہاں پر غیر مسلموں کے لیے داخلہ جو ہے وہ بند ہے، پابندی عائد ہے، اور اگر کوئی بندہ وہاں پر سفر کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کسی اور شہر جانا ہے، کیونکہ وہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر، تو ان کے لیے متبادل راستے بنائے گئے ہیں کہ وہ اس حدود کے قریب سے نہ گزر سکے، ان کے لیے اسپیشل راستے یہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن اور اگر کوئی بالفرض اس سے پہلے کوئی وہاں پہ خلاف ورزی کرتا، اگر کوئی غیر مسلم حدود حرم کے قریب آ جاتا تو اس میں قانون کے اندر ان کے وہاں پر سزا بھی موجود ہے، لیکن اب خود حکومت جو ہے وہ جب خود اجازت دے رہی ہے، خود لوگوں کو وہاں پر لا رہی ہے، تو پھر سزا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ایک پیدا ضرور ہوتا ہے جی کہ کیا سیاسی مفادات کے لیے یہ جو غیر مسلم وفد وہاں پر گیا
اور اس کو مسجد نبوی کے بیرونی حصہ کی مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کا ان کو دورہ کرایا گیا، احد کے پہاڑوں تک ان کو جو رسائی دی گئی، کیا یہ جائز ہے؟ اس بات کا جواب صرف ہمارے علماء کرام دے سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کے اندر سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام آتے ہیں، کوئی ایک خاص مکتبہ فکر کی ہم بات نہیں کریں گے۔ اور آئندہ کے لیے کیا اگر کوئی اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں غیر مسلم، تو اس کے لیے اب کیا سعودی عرب جو ہے وہ باقاعدہ قانون سازی میں کرے گا؟ جو پہلے کا قانون ہے اس کو ظاہری بات ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ خود دورے کرا رہے ہیں تو پھر تو قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔